اگر زندگی میں 10 دفعہ آ گئی نا کسی کی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر مل گئی اس کو، تو اللہ نے اس کی یہ صورت اس میں نازل فرمائی، یہ امت کو تحفہ ہے، اس سے پہلی امتوں کو ایسا تحفہ نہیں ملا. کہ میں اس کو اکثر ایک مثال سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے خصوصی پیکج ہوتے ہیں نا، کمپنیاں خصوصی پیکج نکالتی ہیں، بھائی قیمتیں عادی ہو گئی فلاں سے فلاں تاریخ تک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایک پیکج نکالا ہوا ہے کہ بھائی رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان ایک الگ پیکج ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ وہ اور زیادہ ایک خصوصی پیکج، پھر اس میں جو تاخیر آتے ہیں وہ اور خصوصی پیکج، اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ اس میں ایک نیکی کریں گے ایسے ٹھک 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 جو ہے نا گراف اوپر جانا شروع ہو جائے گا. یہ دفعہ سبحان اللہ ایسے جیسے لاکھوں کروڑ دفعہ ہو گیا. تو ایک 2 رکعت نوافل ایسے جیسے لاکھوں رکعت نفل پڑھ لی آپ نے، تو ایک دم گراف جو ہے نا اس کا بہت اوپر گیا. آپ خود سوچیں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال سے بہتر، تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اس امت کو اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات کو اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا. تو اس رات کو بھی اللہ نے اس لیے فضیلت والا بنایا کہ قرآن کا نزول اس رات میں شروع ہوا ہے. پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا، ابتدا اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی. تو وہ کون سی رات تھی معلوم نہیں ہے، آخری عشرے میں کوئی بھی تاخیرات ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے جو راجح قول ہے علماء کا. تو جب پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا نا تو وہ رات کون سی تھی اللہ کے علم میں، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو اللہ نے اس رات کو فضیلت یہ دی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی برکت کی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کسی اور رات کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان کے آخری عشرے کا انتخاب کیا، اور جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمائے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ عظمت بیان کرنے کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور پھر اس میں الگ برکتیں بھی الگ سے نازل ہوتی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام. قرآن میں ایک اور مقام پہ آپ کو نزل بہ روح الامین کہا گیا ہے. روح الامین، روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کا مجموعہ ہے. مادی زندگی کو طاقت ملتی ہے ڈاکٹروں سے، وہ آپ کی باڈی کا خیال کرتے ہیں. روحانی زندگی کو طاقت ملتی ہے وحی سے. تو جبریل علیہ السلام ہر پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے. تو اس لیے انسانوں میں روح پھونکنے کا ذریعہ، روح کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام. یعنی انسانوں کی روحانی زندگی کو طاقت بخشنے کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام. اس لیے ان کا نام ہی، لقب ہی اللہ نے روح رکھ دیا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ طاقت اور قوت کا سب. اور روح الامین اس لیے کہ امانت دار ہیں، جو وحی آسمان سے نبی پر لے کر آتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، پورا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کسی کو بھیجو کسی کام کے لیے کہ بھئی فلاں کے جا کے میرا یہ پیغام دے دینا، تو وہ بعض دفعہ اپنے مطلب کی چیزیں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا بہت ہوتا ہے. تو اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ ایڈ کر دیتا ہے. بعض لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں کر رہے ہوتے. میں نے دیکھا ایک خطیب صاحب حرم کے امام آئے شیخ سدیس، وہ ترجمہ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے امام حنیفہ کی تعریفیں بھی کی عربی میں. تو وہ جو ترجمہ کر رہے تھے نا وہ تعریفیں پی گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے. وہ بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ اردو میں کیا ترجمہ کر رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل کی یہ خاصیت ہے کہ جب اللہ کا پیغام پیغمبر تک لے کر آتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے. جیسا جیسا پیغام تھا ویسے ہی نبی کے دل پہ نازل کرتے ہیں. اس لیے ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے. تو اس میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکام لے کر. وہ احکام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا کون جیے گا. تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پہ یہ کام ڈیوائیڈ کر دو، اور جو جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو، جس کے رزق میں برکت دینی ہے اس کو رزق کے فیصلے کر دو. اب اصل جو تقدیر ہے نا وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دی، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. جیسے اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا نا کہ اس کو روزی ملے گی، اب اس کو روزی مل نہیں رہی ہوتی تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی ملے گی نہیں، یہ دعائیں مانگے گا، اس دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی. تو وہ ہر چیز یعنی آپ کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی پہلے سے طے شدہ ہے. یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انسان، اس کے پاس پیغمبر آئیں گے، اس کو سیدھی راستہ بتائیں گے، یہ اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا اور بالآخر جہنم میں جائے گا. تو اب اس میں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میں جب آزماؤں گا تو کون آزمائش میں پورا اترے گا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوگا. تو اللہ کا علم کامل ہے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے. تو اس حساب سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں پھر عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی جب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے تو عمل کا
فائدہ کیا. بھائی عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عمل بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا نہیں ہے. آپ جب کام کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں تھا. اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زید نے مثلا بکر کو قتل کیا, ٹھیک ہے نا. پیر کے دن زید نے بکر کو قتل کیا 6 بجے فار ایگزامپل. بکر کے وارثوں نے زید کو پکڑ لیا, بولا تو نے بکر کو مارا تھا لہذا اب ہم تجھے بھی قتل کریں گے. تو زید کیا کہتا ہے, زید جو قاتل ہے وہ کہتا ہے دیکھو پیر کے دن صبح 6 بجے اس کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا, ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا. تو بکر کے وارثوں کا چونکہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہاں لکھا ہوا تھا. تو زید کہے گا کہ میرا پر قصور کیا, بھائی اس کا تو قتل سے ہی مرنا تھا اس نے, میں نے تو وہی کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو بکر کے وارثین کیا کہیں گے, یہی کہیں گے نا کہ یہ لکھا ہوا تو قتل کے بعد پتہ چلا ہے نا, قتل سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. تم نے تو اپنے اختیار سے یہی ایسا کام کیا جس کا پورا مکمل تمہیں اختیار تھا. یہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ زید مکمل اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر و اکراہ کے پیر کے دن صبح 6 بجے بکر کو قتل کرے گا. یہ تو اللہ جانتا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تم جب بکر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے پیر کے دن صبح 6 بجے تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے تقدیر کا علم دیا, تو تم تو یہی ظلم کی نیت سے جا رہے تھے نا. تو یہ تو ہے تحقیقی جواب. اگر زید کی سمجھ میں یہ جواب نہ آئے, وہ کہے نہیں یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا تو میں نے کون سا کیا, میں سزا کا مستحق نہیں ہوں, تو بکر کے وارثوں کو چاہیے پھر وہ زید کو کہیں کہ ہم آپ کی گردن اڑا رہے ہیں, لکھا ہوا ہوگا تو مر جاؤ گے, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرو گے. جیسے آپ بے قصور تھے اس کو مارنے میں تو ہم بھی آپ کو مارنے میں کیا ہے, گردن اڑا دیں. اور پھر نوٹ کر لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ زید نے منگل کے دن صبح 6 بجے انتقال کرنا تھا. لہٰذا زید کے وارثین اگر آئے تو جو دلیل زید نے بکر کے قتل پہ پیش کی تھی وہی دلیل آپ زید کے قتل پہ پیش کر سکتے ہیں. تو تقدیر ایک حقیقت, یاد رکھیں یہ اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے. بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اس میں پتہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو کچھ لکھا حتیٰ کہ جنت جہنم سب چیزیں, لیکن یہ اللہ نے علم چھپا دیا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے. اب اگر کوئی شخص بدعمالیاں کر کے جہنم میں جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری مقدر میں چونکہ جہنم تھی اس لیے جا رہا ہوں. اللہ کہے گا تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا تیرے مقدر میں ہے, تو وہ جواب میں اور تو نے تو زنا کیا شراب پی یہ کیا اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ زنا شراب بھی تو تقدیر میں تھے نا, تو اللہ یہی کہے گا جب تک زنا کیا نہیں تھا تو تجھے کس نے بتایا تھا, تو بچ جاتا. تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی انسان کی کیا ہے آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے عمل کرے گا وہ. اس لیے اب اور کیسے عمل ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں, تو اچھے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے عمل ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا, لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے کھا لو سحری کر لو, آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا, تو نہیں کھاتے. تو ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں. تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے, اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو, تو ایسے اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے, آخرت میں نہیں نکلے گا. عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی جیسے اعمال کرے گا, جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا. اور اصل مدار کیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو آخر میں نیک بن گیا, سارے گناہ چھوڑ دیے, جنت میں جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا آخر میں مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, تو جہنم میں جائے گا وہ. تو آخر تک جو ہے نا, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا. تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو, اور جو برے اعمال کر رہے ہیں تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے سدھر جاؤ. اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھے. ہاں تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا
جو ہے نا, لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ آدمی بچ جاتا ہے, مرتا نہیں ہے, کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا, لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا, یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے. پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, تقدیر کی دو قسمیں, تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر پہ شارٹ کے لیے برعکس بنا دینا پورا. واسع خان ان کو بتانا پڑتا ہے, اتنی سینس نہیں ہے, دو چار جب تک نہیں ہے, ہم ماموں کا ڈر نہیں ہے نا, یہ بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نا, رہا مستغنا, انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں ہوتا, تو ماموں سے کون کرے گا. تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی, اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے, یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے, اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا, تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے, تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے, کیا فائدہ ہوگا, پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے بھائی. جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں, جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا, لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا, اچھے اعمال کرے گا, اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا, لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی, اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا, یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں, دعائیں مانگیں, تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ, تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں, جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے, کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں. جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا, اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا, چینج کر دے گا. تو اسے لیلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا, یہ کرے تو یوں کر دینا, وہ والے فیصلے, لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی, اللہ فرماتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک. تو لیلۃ القدر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے وقت سے, یعنی سورج جب 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے نا, 18 ڈگری, ایک قول کے مطابق 15 ڈگری, لیکن راجح قول کے مطابق 18 ڈگری, جب سورج نیچے چلا جاتا ہے اور مغرب کی جانب سفیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے, نہیں سوری اس میں 15 ڈگری ہے, شفق احمر سرخ روشنی جب ختم ہوتی ہے نا, تو صاحبین اور تینوں اماموں کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, 15 ڈگری پہ ہوتا ہے وہ, اور وہ سفید روشنی ختم ہوتی ہے وہ 18 ڈگری پہ ہوتی ہے. تو 15 ڈگری جب سورج نیچے جاتا ہے اور سرخ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور لیلۃ القدر بھی, یہ لیل عربی میں اسی ٹائم کو کہتے ہیں لیل, اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت بھی جب سورج مشرق کی طرف 15 ڈگری پر ہوتا ہے, جو ہمارے حضرت کا قول تھا اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, تو اس وقت فجر کا صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے علماء ان کے نزدیک جب سورج 18 ڈگری پر ہوتا ہے, تھوڑا پہلے شروع ہوتی ہے, اور ہمارے حضرت کے ٹائم کے مطابق تھوڑا بعد میں شروع ہوتی ہے, وہ میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے. تو بہرحال جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگی لیلۃ القدر ختم. تو یہ جو پیکج ہے نا بس اسی ٹائم کے لیے. تو اس پہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ لوگوں کو سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ہر ملک میں الگ ہوتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے. جیسے سعودی عرب میں 27ویں رات ایک دن پہلے آ جاتی ہے, ہمارے یہاں ایک دن بعد آ جاتی ہے. تو جس سعودی عرب میں جب اگر لیلۃ القدر ہوگی تو کیا ہمارے یہاں اسی رات کو ہوگی, اگلی رات کو ہوگی. تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی لیلۃ القدر ہوتی ہے. جب یہاں جیسے سعودی عرب میں اگر 27ویں رات پہلے ہے اور ہمارے یہاں اگلے دن ہے, تو ہمارے یہاں لیلۃ القدر 24 گھنٹے بعد ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں نا جن کا ٹائم سے تعلق ہے, تو اس میں اسی جگہ کے ٹائم کا اعتبار ہوتا ہے جس جگہ پر آپ ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کب ہوتی ہے, قرآن میں تو آتا ہے سورج کے ڈھلکنے سے نمازوں کا تعلق ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اور حدیث میں آتا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کا وقت ہے. تو طلوع شمس سے پہلے جو فجر کا وقت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں یہ بات بتا رہے تھے نا, تو کیا جب سعودی عرب میں طلوع شمس کا وقت ہوگا تو ہم پوری دنیا میں فجر کا وقت شروع ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا,
جب لوگ میرا تعارف کرواتے ہیں نا عالمی شہرت یافتہ، یا کہیں بھی جاؤ مڑ مڑ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے، یہ استحضار کی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے، یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ختم۔ بڈھے ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، بات کریں گے تو کھانسی آئے گی، لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بلاؤ، کیا بات کرتا ہے، تو بیچ میں کھانستا زیادہ ہے، بات کم کرتا ہے، اور وہ 4 شادیوں کی باتیں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شام۔ آپ فرض کر لو میں 80 سال کا ہوں، اگر بچے 80 سال تک، اب تو کون بچتا ہے آج کل 80 تک، کل کا پتہ نہیں ہے، اب 80 سال میں ہم آگے یہاں بیٹھ گئے، تو وہ سوچ لو اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر 4 شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی، لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار، بات کرتے کرتے کھانسی آئے گی، بلغم زیادہ نکلے گا، بات کم نکلے گی۔ تو میرے بھائی یہ سب میرے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ جب لوگ عزت دیتے ہیں، ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی، میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراویح میں تو بڑا پسند کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا مزہ آیا۔ ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے نا، ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل، پھر تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی، اس شہرت کی، اس عزت کی 2 ٹکے کی حیثیت، یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے یار، اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے، اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزہ ٹکے میں ہی ہے، تو ان چیزوں کی ویلیو 2 ٹکے کی، آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا، نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے، شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں، پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر یہ بہت بڑی نعمت، کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو، مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نا پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں، اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے، ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ اب بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے، تیرے پاس ابے تبے سے بات کیا کرے اپنے آپ سے، تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہو۔ لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے، لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں کا۔ تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں، اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں، یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11، یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا، پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں، تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو، خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو
نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے. ٹکے ٹکے کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے کس کی بات 2 ٹکے کی ہے, کس کی بات صحیح ہے. اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت, یہ شہرت, 2 چیزیں ہیں نا دنیا. عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں. شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے تو شہرت. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے, اکثر ہمیشہ نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ. اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں. کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے. اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے. اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے. ابے بھائی, ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی, جرمنی جائے گا, پیرس جائے گا, ناروے سے گھوم کے آئے گا. اچھا, نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں. مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا, مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے. جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. بھئی حضرت جی نے فرمایا تو کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی. حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہے, بیٹھ کے پھینکتے رہے, تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا. زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا, کسی اور مسجد چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو, اتنے زبردست بیان ہوتے. میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو, کمنٹ سے پتا چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے, وہاں اوپن دنیا ہے. کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے, اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی. کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان, پتا چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیت ہے نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اسے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں ہے. اور جب غیر مسلم کہتا ہے نا دنیا سب کچھ ہے, یہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی فولو نہیں رہتی, وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. بادشاہ نے بلایا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے, غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا. تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی. ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا.
تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو, غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے رشتہ ملے گا آپ کو, جو ہم 4 شادی میں بیان کرتے ہیں وہ شروع وہاں سے ہوتی ہے. جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں. پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ وائف فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسے دولت تو نہیں ہے, تمہیں آنکھوں میں ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. ہم نمبر بولو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں کو بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی ہے اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہو تمہارے نہیں ہو, مجھے اس سے غرض میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے, وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم کیونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے دھڑی ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, اس ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے ڈھن ڈھن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, وہ سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی, لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود, وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا, وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے, یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے, وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی پیچھے قوت, وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے, مرد اور عورت بن گئے, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اس کے دماغ میں سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اسے پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا, یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چوٹ سے گھما رہی ہے. اور بھائی یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ایڈک نہیں ہے. کیوں بنایا؟ ایویں ہی بنا دیا بس, اس نے, بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا
اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑے بھاگوں گا. 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار یہاں اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی کیا کرنا مٹی کا؟ گوبر کی تو اسمیل باہر آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر بولو نا. غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. اور کیسے آگے خود آپ کہنے جو کہنا چاہتے ہیں. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیوی خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بےغیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ گیا. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا، کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی. حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ، جن کو سمجھا جاتا تو بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے تو تخت ہوتا تھا، وہ الٹی پھونک میں گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا، بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع، وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار، کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا، میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا، وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا. اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ. یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے. آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے. W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے، بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے، ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی ہے میرے، اس کو چانس ہی ختم نا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع.
نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھی آ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا, اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب, اس میں تقویٰ آ گیا ہے. واللہ تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے, اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکشولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گندا ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کرے, اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں, بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے ہیں رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے کچھ چیزیں بھی ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کہیں گے, آپ دونوں اکٹھے ہے, حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے, پر ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی. اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن نہیں ہے. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن, بیوی تنگ کر رہی ہے, نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابھی تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں, نہیں جی بچے اتنے ہیں نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے تنگ کرے تو سمجھ بھی آیا یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولوی کے بچے بہت ہوتے ہیں, تو ایک آدھ ہوتے ہیں کنی کی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے. تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری میں مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر پڑا, تو کیوں پریشان ہے, یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ کیا کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے. آپ دیندار گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار ہو نہیں. دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیاں نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, یہ خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر, یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں, کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہی ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں, ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی ہے, حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے منہ سے ویسے کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا, شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو تم کو بہت کی, اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل. میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرے تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا, میاں بیوی کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہو, تو پورے
ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہ کہتی ہے یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, اف ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. وہ خواتین 20 سال جیل میں رہی اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے, سمجھ گئے, دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی, وہ لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جب ہی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا, نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھائی, منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں گے ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا, یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا, میں نے فیکٹری کے مالک سے, ایسے بہت کیسز ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے, ہونا یہ چاہیے, دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی, بولو نا. وہ کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنی, تمہیں سارا وہ جیسی یار وہ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے, میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا, وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی, وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا, پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا. فٹ بال ہے, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو, ہے بھائی, یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے. نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا, پانی گرے گا بھی, جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو, کمپنی نے بنایا اس لیے, آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا, فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی, تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا, 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو, بنانے والا اگر عقل مند ہے, بنانے والا بے وقوف ہے, بنانا کس کے لیے تھا, بنا کسی اور کام کے لیے دیا, وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کو بے وقوف تھی, اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے, بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو, وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز